جی السلام علیکم. ہم سیفٹی پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم اونچا یوش نبوش بھی کور کر رہے ہیں. اونچا یوش نبوش بھی آکوپیشنل سیفٹی اور سمپل سیفٹی اچھی سی ہوتی ہے, اس میں انوائرمنٹ زیادہ پڑھتے ہیں. لاس بھی اس میں پڑھیں گے ہم اور فرسٹ ایڈ بھی پڑھیں گے. سیفٹی مختلف جگہوں پہ مختلف ہوتی ہے, جیسے کوئلے کی کان کی تھوڑی فرق ہو جائے گی, اور پٹرول انڈسٹری پیٹرولیم سائڈ کی اور فرق ہو جائے گی, تھوڑی بہت چینج ہے. آپ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پڑھتے ہیں, اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے آلات بھی مختلف ہیں تھوڑے بہت. اچھا, حفاظتی لباس و آلات, پروٹیکشن کلوتھنگ اینڈ اکوپمنٹ سیفٹی کا ہی ہے یہ. آپ مزید پڑھنا چاہیں ہم سے تو ہمارے نمبر واٹس ایپ کے دیے میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو ریکارڈڈ لیکچر بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں USB گوگل ڈرائیو کے تھرو, جس کے پیسے لیتے ہیں ہم لوگ. اور ہم سے پڑھنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا, کیا ہم کہہ رہے تھے؟ حفاظتی لباس و آلات, پروٹیکشن کلوتھنگ اینڈ اکوپمنٹ کو پڑھیں گے. حادثات سے بچنے کے لیے حفاظتی لباس اور دیگر آلات و سامان استعمال کیے جاتے ہیں. ان کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں ہم. حفاظتی لباس, سیفٹی کلوتھنگ, یہ ایک خاص قسم کے لباس ہوتے ہیں. مشینری پر, تعمیراتی کاموں پر یا سروے کے کاموں پر کام کرنے والے افراد کو چست لباس پہننا چاہیے. کھلا اور ڈھیلا لباس نہیں پہننا چاہیے. یعنی کہ مشینری پہ جو لوگ کام کریں یا تعمیراتی جگہوں پہ جو یا کام کریں یا سروے کا جو کام کرتے ہیں, انہیں ڈھیلے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. انہیں کھلے اور ڈھیلے کپڑے نہیں پہننے چاہیے, تاکہ کیونکہ ڈھیلا لباس پہننے سے یہ لباس مشین میں اٹک جاتا ہے اور ایسی صورت میں حادثہ پیش آ جاتا ہے. یعنی کہ ڈھیلا کپڑا جو وہ خود ایک حادثے کی وجہ بنتی ہے, ایکسیڈنٹ کا کاز بنتا ہے. ابھی ہم نے ایکسیڈنٹ ڈسکس کیا, ٹائپ کازز کی ہے, اس میں ڈھیلا لباس دیکھیں, یہ بھی ایک حادثے کی وجہ ہے. ان حالات میں ٹائی نہیں پہننی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی گھڑی, رسٹ واچ اور چین وغیرہ بھی نہیں پہننی چاہیے. یعنی کہ چین اور گھڑیاں بھی مشینوں میں پھنس کے اکثر آپ دیکھنا دروازے سے نکل ہوتے ہیں تو آپ کی گھڑی یا آپ کا کوئی حصہ دروازے کی نکل میں بھی پھنستا ہے. اکثر ہوتا ہے کچھ لوگوں سے, الماری میں پھنستا ہے. تو وہ حادثہ تو اتنا بڑا نہیں ہوتا, اللہ بچا لیتا ہے, پر وجہ یہ بن سکتی ہیں حادثوں کی. تو سیفٹی کے خاص قسم کے لباس ہوتے ہیں. مشین میں کام کرنے والوں کے الگ ہوتے ہیں, کوئلے میں کام کرنے والوں کے الگ ہوتے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں ایئر فورس والوں کی یونیفارم ڈفرینٹ ہوتی ہے. دیکھیے آپ نے, وہ بھی ذرا ٹائٹ قسم کا لباس پہن کے پھرتے ہیں, خاص قسم کا لباس ہوتا ہے. اس طرح سیفٹی کا لباس خاص ہوتا ہے. یہ ایک ایگزامپل بھی تصویر میں نظر آ رہی ہے, آپ کو دیکھ لیں تو. یعنی کہ ڈھیلا لباس نہیں ہونا چاہیے. ڈھیلا لباس جو ہے وہ خود حادثے کو دعوت دیتا ہے. تو خاص قسم کے جو لباس اویلیبل ہیں مختلف کمپنیز, فیکٹریز, مشین, کوئلے کی کانوں میں یا پیٹرولیم مصنوعات کی جگہوں پہ جو پینٹ جہاں بنتا ہے وہاں کام کرنے والوں کے لیے, یا تیزاب والی جگہوں پہ کام کرنے والوں کو اسپیشل اکوپمنٹ ہوتا ہے. تھوڑا بہت ہم ڈسکس کریں گے, تھوڑا بہت یہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ مین کیا ہوتا ہے. ہیلمٹ ہوتے ہیں, مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں, مختلف انڈسٹریز میں مختلف ٹائپ کے یوز ہوتے ہیں. جوتے ہوتے ہیں, خاص قسم کے لباس ہوتے ہیں, گلوز ہوتے ہیں, گوگلز ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہیں مین اور بھی ہو سکتی ہیں, رکاوٹ نہیں ہے. جوتے, فٹ ویئر, تعمیراتی کاموں پر کام کرنے والے افراد کو مضبوط جوتے استعمال کرنے چاہیے جن کے ٹو پر سٹیل کی پتری لگی ہو. ایسے جوتوں کے تلوے سول پھسلنے والے بھی نہیں ہونے چاہیے. اب دیکھیں, بڑی اچھی بات ہے, جوتے بھی ایسے ہونے چاہیے جیسے کوئلے کی کان کرنے والوں کے جوتے واقعی اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی پتھر گر بھی جائے, ہیوی سے ہیوی وزن ہوگا, پاؤں بچ جاتا ہے. ورنہ پیروں کے لیے بھی خطرہ ہے نا, سریا سٹیل نہ گھسے, کھڑی کیل نہ گھسے, کیلیں گھس جاتی ہیں بعض میں. تو سول بھی مضبوط ہونے چاہیے ایسے جوتوں کے, اور پتری لگی ہونی چاہیے. یعنی کہ نہ پتھر سے ڈیمیج ہو نہ کیلوں سے ڈیمیج ہو, اندر نہ گھس جائیں باڈی کے. وہ ورک پلیس میں کیلیں ہوتی ہیں, پتھر ہوتے ہیں, ان سے بچاؤ. تو اس میں کیا بات ہوئی بڑے مزے کی, تعمیراتی کاموں پر کام کرنے والے افراد کو مضبوط جوتے استعمال کرنے چاہیے جن کے ٹو پر سٹیل کی پتری لگی ہو. جیسے سامنے سے ہٹ ہو تو انگوٹھے انگلیاں بچ جائیں. ایسے جوتوں کی تلوے سول پھسلنے والے بھی نہیں ہونے, یعنی کہ سول بھی پھسلنے والے نہیں ہونے چاہیے. حفاظتی گوگلز, سیفٹی گوگلز کی بات کرتے ہیں. تعمیراتی کاموں پر مشینوں پر کام کرنے والے افراد کو حفاظتی اینکس, سیفٹی گوگلز استعمال کرنے چاہیے. اس طرح آنکھیں دور ویلڈنگ کی تیز چمک, پینٹ وغیرہ سے محفوظ رہتی ہے. اب دیکھیں نا, اکثر آپ نے دیکھا ہے, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, ویلڈرز خاص قسم کے گلاسز پہنتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے,
اپنی آنکھ کو بچاتے ہیں روشنیوں سے جو نکل رہی ہوتی ہیں ویلڈنگ کے دوران، وہ آگ بھی ہوتی ہے، اس سے بھی اپنی آنکھ کو بچاتے ہیں، شعلے جو نکلتے ہیں۔ تو گوگلس کا کام کیا ہے؟ دھول مٹی سے بچانا، ویلڈنگ کے کام ہو رہے ہیں تو تیز روشنی سے بچانا، پینٹ کے فیومز ہوتے اس سے اپنی آنکھ کو بچانا، یعنی کہ حفاظتی گوگلس کا مقصد ہے آنکھوں کو بچانا۔ ہیلمٹ، اب ہیلمٹ پہ آ جاتے ہیں۔ ایک تصویر جو سامنے بنی ہے اس میں کافی چیزیں ہم نے دکھانے کی کوشش کی، ورنہ تو آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، مزید مل جائیں گی تصویریں آپ کو۔ جو بھی آپ کی کمپنی فیکٹری جس طرح کے کام آپ کر رہے ہیں پیٹرولیم انڈسٹری میں یا کچھ بھی، اس میں دیکھ لیں کیا طریقہ یوز ہوتا ہے۔ ہیلمٹ، سر کی حفاظت کے لیے مضبوط ہیلمٹ استعمال کرنا چاہیے، اس کے استعمال سے حادثاتی طور پر گرنے والی اشیاء سے سر محفوظ رہتا ہے۔ جیسے یہ بھی ایک بائک کے ہیلمٹ تو آپ نے دیکھے ہی ہیں، کئی کوالٹیز کے آتے ہیں، پر مقصد کیا ہوتا ہے؟ سر کو بچانا، کہ گر جائیں تو سر بچ جائے۔ اسی طرح ہیلمٹ سائڈ کے الگ ہوتے ہیں کہ اوپر سے پتھر آئے تو ہیڈ انجری نہ ہو۔ ایئر مف، مطلب ایئر مف، جس جگہ پر شور بہت زیادہ ہو وہاں پر کام کرنے کے دوران کانوں کی حفاظت کے لیے ایئر مف استعمال کرنے چاہیے۔ جیسے بہت ہیوی مشینیں کہیں چل رہی ہوتی ہیں تو کان کے پردے ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ اپنے کانوں میں ایسا ساؤنڈ ایئر مف پہنے، اسی طرح کا ہوتا ہے، ہیڈ فون جیسا ہی ہوتا ہے، تاکہ آپ کے کان ڈیمیج نہ ہو۔ اکثر آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھا ہوگا وہ پہن کے بیٹھے، یا سنگر کچھ پہنتے ہیں کانوں پہ، وہ بھی ساؤنڈ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو ایئر مف کا مقصد بھی یہی ہے، وہ بالکل شکل اس کی یہی ہوتی ہے، ہیڈ فون جیسی ہوتی ہے، تو وہ بھی اس لیے پہنے جاتے ہیں کہ کان کو بچایا جائے تیز شور، مشین وغیرہ کے شوروں سے۔ دستانے، گلوز، جب گرم اشیاء کو پکڑنا ہو یا تیز دھار ٹکڑوں کو پکڑنا ہو، اینٹ پتھر کو پکڑنا ہو یا زہریلے مواد کو پکڑنا ہو تو ہاتھوں کی حفاظت کے لیے دستانے، گلوز استعمال ہوتے ہیں۔ خاص دستانے بھی ہوتے ہیں، کیمیکل انڈسٹری میں لوگ یوز کرتے ہیں، پیٹرولیم انڈسٹری میں یوز کرتے ہیں، وہ چیزیں پکڑنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی ہوتا ہے، ہاتھ محفوظ رہیں تاکہ کوئی چیز گرم پکڑنی تو وہ پکڑ سکیں اور ہاتھ محفوظ رہے۔ گرم اشیاء کو پکڑنا ہو یا تیز دھار ٹکڑوں کو پکڑنا ہو، اینٹ پتھر کو پکڑنا ہو یا زہریلے مواد کو پکڑنا ہو، تب یہ یوز ہوتے ہیں گلوز۔ گلوز کی بھی شکل بنائی ہوئی ہم نے، آپ کو نظر آ جائے گی سامنے ہی۔ اس کے بعد ماسک ہوتا ہے، فیس ماسک، جب ایسے ماحول میں کام کرنا ہو جہاں پر پینٹ یا تیل چھڑکا یا جا رہا ہو تو چہرے اور پھیپھڑوں کی حفاظت کے لیے فیس ماسک استعمال کرتے ہیں۔ فیس ماسک اس لیے ہوتا ہے، آج کل کرونا ہے، سب یوز کر رہے ہیں، فیس ماسک یہ ہوتا ہے منہ کو ڈھانکتے ہیں کہ پھیپھڑوں میں نہ جائے۔ تو جہاں فیومز ہے نا پیٹرول کے، یا اکثر آپ گھر میں سپرے کرتے ہیں کیڑے مار سپرے، تو ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے بھی خطرناک ہے، تو اس کے لیے بھی اچھا فیس ماسک۔ انڈیا میں ایک واقعہ ہوتا ہے، یہ کیڑے مار دوائی کی فیکٹری پھٹ گئی تھی تو وہ سارا ایریا زہریلا ہو گیا تھا، وہ کافی لوگ مرے بھی تھے، کمپنسیشن تو ملا تھا۔ شروع میں لوگ خوش ہوئے کہ امپلائمنٹ مل رہی ہے، بعد میں وہ جب کمپنی اور فیکٹری پھٹی ہے نا تو سب فیومز پھیل گئے، تو وہ بیچارے پھیپھڑے گردے دل کے مریض ہو گئے، کافی لوگ مر گئے، ان کی جنریشن تک یہ بات جا رہی ہے۔ خیر انڈیا غریب ملک ہے، اب کیا گوروں کے آگے کیا بول سکتے ہیں۔ خیر وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے، کاربیٹ فیکٹری اس طرح کوئی نام ہے، ڈھونڈ لیجیے گا مل جائے گا آپ کو، بہت حادثہ ہوا تھا انسانی، 80 میں ہوا تھا میرے خیال ہے۔ فیس شیلڈ، جب زیادہ خطرناک ماحول میں کام کرنا ہو جہاں پر پینٹ یا تیل چھڑکا جا رہا ہو، چہرے پھیپھڑوں کی حفاظت کے لیے فیس شیلڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ فیس ماسک، فیس شیلڈ، یہی بیسیکلی یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچایا جائے۔ فیس شیلڈ، فیس ماسک کہ دل، پھیپھڑے، گردوں کو بچایا جائے، آنکھوں کو بچایا جائے۔ آج کل فیس شیلڈ کا بھی یوز ہو رہا ہے، انڈیا کی ایئر لائن ہے وہ فیس شیلڈ بھی دیتی ہے آپ کو ساتھ۔ فیس ماسک، فیس شیلڈ مطلب ڈبل پروٹیکشن ہے، مقصد ان کا یہ ہے کہ جہاں تیل کا کام ہے یا فیومز ہوا میں ہیں، یا میں نے کہا نا مثال بیسٹ ہے کہ وہ کیڑے مار دوائیاں آپ چھڑکتے ہیں اس سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، وہ بھی پھیپھڑوں کے لیے خطرناک ہے، تو فیس شیلڈ اور فیس ماسک ایسے موقع پہ پہننا چاہیے۔ پھر ریسپریٹر بھی ہیں سانس لینے کے لیے، یہ بھی حفاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ایسی جگہوں پر ضروری ہے جہاں دم گھٹنے کا خدشہ ہو۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ بھیجنا ہوتا ہے جہاں دم گھٹنے کا خطرہ ہو تو ریسپریٹر دیتے ہیں، تو سانس لینے میں مدد ہوتی ہے، دم نہیں گھٹتا۔ فلیش ہوڈ یہ اعلیٰ آگ یا زیادہ درجہ حرارت والی جگہوں پر اپنی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی مدد سے کارکن اپنا چہرہ اور جسم ڈھانپ سکتے ہیں۔ یہ تو خیر ہم نے بتایا
باقی آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. فلیش شوٹ کیوں استعمال ہوتا ہے, ریسپریٹر کیوں استعمال ہوتا ہے, فیس شیٹ کیوں, فیس ماسک کیوں استعمال ہوتا ہے. فلیش شوٹ جو یہ آگ یا زیادہ درجہ حرارت میں جانا ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ریسپریٹری اس لیے استعمال ہوتا ہے سانس لینے میں مدد ملے. فیس شیٹ اور فیس ماسک آپ کو ہوا میں موجود زہریلے مادے پھیپھڑوں تک نہ پہنچے اس سے بچاتا ہے. گلوز ہاتھوں کو بچاتا ہے. ایئر مف کانوں کو بچاتا ہے. ہیلمٹ سر کو بچاتا ہے. حفاظتی گوگلز آنکھوں کو بچاتے ہیں. پھر جوتے خاص قسم کے پیروں کو بچاتے ہیں. سیفٹی کلوتھ, کپڑا اچھا ہو مثال کے طور پہ تو وہ آپ ایسی حادثے سے بچ جاتے ہو. تو یہ تھا. مزید آپ پڑھنا چاہیں تو ہمارے نمبر اویلیبل ہیں واٹس ایپ کے. ہم پڑھاتے ہیں کیمپس میں بھی, آن لائن زوم پہ بھی, واٹس ایپ پہ بھی. ریکارڈڈ لیکچر دے دیتے ہیں, وہ لینا چاہیں. لیگل ایڈوائس دیتے ہیں, مطلب لیبر سے متعلق کوئی چاہیے ہو تو آپ کو بھی لا پڑھائیں گے تھوڑا سا, کیونکہ لا پڑھنا پڑے گا تاکہ آپ کو اپنے حق کا پتہ ہو. تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حادثہ ہو جائے, یہ ہو جائے تو مالک کو کیا کرنا ہے, ملازم کو کیا کرنا ہے, انشورنس کمپنیوں پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. آگے ہم ایکسیڈنٹ رپورٹ کیسے بنتی ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ بتائیں گے. کس کس کا رول ہوتا ہے ایکسیڈنٹ رپورٹ میں وہ بتائیں گے ہم. سپروائزر ہے, جیسے فورمین ہے, وٹنس ہے جس نے دیکھا ہے اس کا رول بھی ہے. تو انشاءاللہ سب ڈسکس کریں گے. باقی بھائی یہ پڑھنا چاہیں تو ہمارے نمبر اویلیبل ہے, دیکھ لیں. وہ اس تصویر میں کافی چیزیں ہم نے کور کی ہیں, وہ بھی دیکھ لیں. تھینک یو.